اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے پیر اور جمعرات کے دن کی اہمیت۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پیش کرنا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ ہر دن اور ہر رات کے اعمال پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری صورت ہے پھر 7 دنوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری صورت ہے پھر سارے سال کے اعمال شعبان کی 15ویں شب کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر، جمعرات اور شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے پسند ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ ہمیں بھی ان دنوں کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ان دنوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ان دنوں سے پہلے لوگوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس دن جو مغفرت طلب کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ البتہ جو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ان کی بخشش ان دنوں میں بھی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو شخص رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دیتا ہے اس کی بھی ان دنوں میں بخشش نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، کیونکہ اگر کوئی ناراض رہے گا تو وہ بخشش سے محروم رہ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغی له ان ینام یخفض القسط یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل حجابہ النور لو کشفہ لحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ہے اس کا فی قولی علیہ السلام ان اللہ لا ینام۔ اس کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو پست اور بلند کرتا ہے۔ رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے اس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کی ذات کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس نور کے حجاب کو ہٹا دے تو اس کی ذات کے انوار تمام مخلوقات کو جلا دیں۔ مخلوقات میں سے کسی کی نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ سنن ترمذی میں ابواب الصوم میں باب ما جاء فی الصوم یوم الاثنین والخمیس میں ہے حدیث مبارکہ، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض اعمالی وانا صائم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اعمال پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند فرماتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ دار ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان دنوں میں ہر شخص کی بخشش فرما دیتا ہے جو مشرک نہ ہوں اور مسلمان سے بغض، کینہ اور دشمنی نہ رکھنے والے ہوں۔ دشمنی والوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ امام مناوی وغیرہ نے اس طرح کی حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اس دن صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں اور آپس میں عداوت رکھنے والوں کے گناہ ان ایام میں بھی معاف نہیں کیے جاتے۔ المعجم الکبیر میں ہے کہ پیر اور جمعرات کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جو مغفرت طلب کرنے والا ہوتا ہے اس کی بخشش کی جاتی ہے، جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ کینہ رکھنے والوں کو کینہ کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ اسے امام مسلم، احمد، ابو داؤد اور مالک نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت اسامہ بن زید کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اونٹ تلاش کرنے کے لیے وادی القرا گئے، پس وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے آزاد کردہ غلام نے ان سے کہا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میرے اوپر پورا قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی روز مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اسے امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر کے روز ولادت ہوئی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روز ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پیر کے روز ہی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور حجر اسود اٹھانے کا واقعہ بھی پیر کے روز ہی ہوا۔ اس سے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیر کے روز 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائی۔ اسے امام حاکم، ابن حبان، ابن اسحاق اور بہقی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص پیر کا روزہ رکھتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور اس میں مغفرت کی امید رکھے اور اس دن اللہ تعالیٰ کی بندوں کو عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے جن میں سے سب سے عظیم نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور نبوت ہے، اور اس دن اہل مغفرت میں شامل ہونے کی امید رکھے تو یہ اچھی بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت شدہ سنت کے موافق بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔